اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الکبریٰ کے اندر حدیث پاک ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر ایک شخص وفات پا گیا۔ محلے والوں میں ان کا اچھا نام نہیں تھا، محلے والے اس کے کرتوتوں سے واقف تھے، اس کے اعمال بدعمالیوں سے کیا تھے؟ واقف تھے، اور محلے والا کوئی بھی ان کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ جب اس کی وفات ہوگی نا تو محلے والوں نے بغیر کفن کے اس کو روڑی کے اوپر پھینک دیا، نہ اس کو دفنایا۔ جب اس کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینکا نا تو رب العالمین نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اے موسیٰ جا فلاں بستی کے اندر میرا ایک محبوب بندہ ہے، وہ کوڑے کے اوپر لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ، وہ وفات پا چکا ہے، اس کے کفن کا بھی اہتمام کرو اور اس کے دفن کا بھی کیا کرو؟ انتظام کرو، جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، وہاں پہ جب گئے موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھانے لگے تو محلے والے جمع ہو گئے، محلے والے جمع ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ کیا کرنے لگے؟ اس کو نے کہا میں اٹھانے لگا ہوں اور اس کو اٹھا کر اس کا کفن کا انتظام کرنے لگا ہوں، اور اس کے جنازہ کا کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، اور اس کو قبر کے اندر کیا کر دیں گے؟ دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ یہ تو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اس کی بدعمالیاں یہ ہیں، اس کے بد کرداریاں یہ ہیں، اور اس کا فلاں گناہ ہے، اس کا فلاں گناہ ہے، اس کا فلاں گناہ ہے، اس کا فلاں گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سارا سنا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ برا بندہ ہے، لیکن رب مجھے فرما رہا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے اصرار کیا، لوگوں نے ساری باتیں کی نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کے مالک لوگ اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لوگ اس کی بدعمالیوں سے واقف ہیں، لوگ اس کے بد کرداریوں سے کیا ہیں؟ واقف ہیں، اور لوگ اس کے بدعمالیوں سے واقف ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اس بندے کی ایک ایسی ادا ہے جس کی ادا کی وجہ سے ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ساروں کو۔ ایک اللہ کی رحمت تو آپ یقین جانے بے پناہ ہے، اور اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بخش دے، کسی ایک نقطے کی بدولت بخش دے، ایک نیکی کی بدولت بخش دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو وہ مالک ہے، وہ مالک المطلق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا حساب ہے، ہم سے پوچھنے والا ہے، ہر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے اس طرح کرنا تھا، تو نے اس طرح کیوں نہیں کیا، اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ تو مالک ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عروج پہنچا دے، اور جسے چاہے عروج سے نیچے پھینک دے، اور جسے چاہے تاج و تخت دے دے، اور جسے چاہے تاج و تخت واپس لے لے، اور جسے چاہے امیر کر دے، اور جسے چاہے فقیر کر دے۔ یہ تو اور مالک ہے اللہ کی۔ وہ ہے نا ایک عورت، ایک باہر مانگنے والا آیا، مانگنے والا جب مانگنے والا آیا نا تو عورت نے دروازہ کھولا تو دیکھتے بے ہوش ہو گئے، دیکھتے بے ہوش ہو گئے۔ اس کا گھر والا اٹھا، دیکھا میری بیوی بے ہوش پڑی ہے، مانگنے والا کھڑا ہوا، بہرحال اس کو دیکھ کے فارغ کیا، بیوی کو اپنے گھر میں لائے۔ جب گھر میں لائے بیوی کو ہوش آیا، پوچھا کیا ہوا، پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو باہر مانگنے والا آیا ہے نا، مانگنے والا، یہ پہلے میرا شوہر ہوا کرتا تھا، پہلے میرا شوہر تھا، اور اس کے پاس بڑی مال و دولت تھی، اور اس کے پاس ہر دنیا کی سہولت موجود تھی، اور یہ میرا شوہر تھا۔ آج اس کا یہ حال میں نے دیکھا ہے تو میں بے ہوش ہوگی کہ اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس کا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ تجھے کو اندازہ ہے؟ عورت سے پوچھنے لگا، وہی شوہر اس کا جو دوسرا شوہر تھا۔ ان کا اس کا حال مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کے دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا، وہ حقیقی فقیر تھا، حاجت مند تھا، اور وہ اس سے مانگنے لگا تھا، اور اس نے اس کو نہیں دیا، اور اس کے باوجود کہ وہ حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، کھانا اس کو نہ دیا، شاید اسی وجہ سے رب نے کیا کر دیا جی؟ سارا کچھ اس سے چھین لیا۔ اب جو اس کا دوسرا شوہر تھا نا، وہ کہنے لگا میں اس سے بھی کمال کی بات نہ تجھے بتاؤں، اس سے بھی حیران کن تجھے بات نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تجھے میں تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ اس کی بیوی کہنے لگے بتاؤ۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، جو اس کے دروازے پہ پہلے مانگنے کے لیے گیا تھا نا، وہ میں ہی تھا،
کون تھا وہ جو پہلے مانگنے کے لیے گیا تھا؟ وہ نہیں تھا، وہ رب ہے، وہ قدیر ہے، وہ مالک المطلق ہے. وہ چاہے تو کسی کو عروج دے دے اور چاہے تو کسی کو عروج سے کیا کر دے جی؟ زوال دے دے. وہ مالک ہے، چاہے جس کو امیر کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے. اور یہی وہ مالک ہے جس کو چاہے گا ایک نیکی سے بخش دے گا. اللہ جسے چاہے گا ساری نیکیاں ضائع کر دے گا. اس کی رحمت. تو موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بتایا حضرت یہ تو بڑا کیا ہے؟ پاپی ہے، بد کردار ہے، بد اعمال ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہے اور اس کے اعمال برے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں مالک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہاں لوگ صحیح کہتے ہیں، لوگوں نے اس کے اعمال کو دیکھا، بد کرداریوں کو دیکھا، بد اعمالیوں کو دیکھا، گناہوں کو دیکھا، نافرمانیوں کو دیکھا، لیکن جو ایک بات میں نے دیکھی ہے نا وہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، لوگوں نے نہیں دیکھی. مالک تو نے کیا دیکھا؟ مالک نے اب فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کے گناہوں کو کیوں معاف کر دیا؟ میں نے اس کے بد کرداریوں کو اوپر پردہ کیوں ڈال دیا اور اس کے عیبوں کو معاف کیوں کر دیا اور اسے جنت کا حقدار کیوں بنا دیا؟ اس کو بخشش کا پروانہ کس لیے دے دیا اور اسے اپنی رحمت سے بخش کیوں دیا؟ تو سن اے موسیٰ، اس لیے کہ یہ بندہ بد کردار تھا، بد اعمال تھا، لیکن ایک دن تورات میں اس نے دیکھا میرے محبوب کا نام آ گیا تھا، تاجدار انبیاء کا نام آ گیا تھا. میرے محبوب علیہ السلام کا جب نام آیا تو اس کی روح میں خوشی دوڑ گئی اور محبت کے عالم کے اندر، محبت کی کیفیت میں اس بندے نے میرے محبوب کے نام کو چوما اور جب اس نے چوما تو میری رحمت جوش میں مارا. میری رحمت نے میں نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، تجھے حکم دے دیا کہ آ اس کا جنازہ پڑھ. کس کی بدولت؟ ادب مصطفیٰ، نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے محبوب کے نام کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ پچھلے سارے کے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے.